اللہ رب العزت کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اپنی اصلاح، کہ یہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جیسی نیت ہوگی ویسی مراد۔ تو دوسرا یہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر علم پڑھنے سے پہلے اگر تھوڑا ذکر کر لیں گے تو جتنی دیر آپ علم پڑھیں گے پھر آپ کو ذکر کا بھی ثواب ساتھ ملے گا، تو اس لیے یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے تھوڑا پہلے ذکر کریں گے اور استغفار پڑھ لیں، کیونکہ یہ ایسا ٹانک ہے۔ وہ فرماتے ہیں استغفار کہ جو ہر تکلیف میں، ہر مشکل میں جو ہے نا آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو ارشد صاحب وہ ہارون بھائی کو آپ لا دینا اس کی کیز، یا یہ چابی لگا کے دیکھنا یہ کھلتا ہے ان میں سے چھوٹی چابیاں ان میں سے کوئی لگا کے اس تالے کو نہ ہوئی نا تو پھر ڈاکٹر صاحب سے چابی لگا کے ذرا ان کو کھول دیں۔ تو سب جو چند دفعہ استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اور درود پاک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ تو چند دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور تھوڑی دیر کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، remember your Lord in yourself، اَيْ فِي الْقَلْبِكَ، in your heart۔ تو بھائی اللہ کا حکم سمجھ کے تھوڑی دیر کے لیے اللہ پاک کو اپنے دل میں یاد کر لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرٌ ذکر، ذکر خفی، دا بیسٹ ذکر از اے ہڈن ون، ذکر خفی۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، اور جو کچھ دنیا اور اس کے درمیان ہے ہر چیز سے ہٹ کٹ کے ایک اللہ رب العزت کی یاد میں لگ جائیں۔ یہ فیل کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت نور کی شکل میں آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، اور دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل اس کی خوشی میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو آپ نے زبان کو تالو سے لگا لینا ہے، لیکن دل سے کہنے کی کوشش کرنی کہ یہ سمجھے کہ یہ ہارٹ بیٹ نہیں، یہ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آیت نمبر کون سی تھی؟ 149 نہیں 148 ہے نا، وَسَيَقُولُ یہ والی۔ تو بھائی سب جو ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 148 نکال لیں۔ بہنیں بھی جو ہیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 148 148
نکال لیں. جزاکم اللہ. سب نے نکال لی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. سيقول الذين أشركوا لو ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. تو یہاں پہ دیکھیں کہ رولز کون کون سے آ رہے ہیں تجوید کے. تو یہاں پہ لو شاء، تو جب ہم نے بتایا تھا حمزہ تین ہوتے ہیں، دو حمزہ ہوں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ مد بن جاتی ہے. ماشاءاللہ. تو اس کو تین لمبا کرنا ہے 3 الف تک، اور پھر اللہ رب العزت کے نام سے پہلے اگر فتح آ جائے یا دمہ آ جائے تو اس کو فل موت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے یہاں پہ شاء اللہ، تو دیکھو جب حمزہ ہے نا اس کو باریک ہی پہلے کہنا ہے شاء اللہ، تو اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ حمزہ جو ہے وہ خصہ ضغط قسم میں نہیں ہے، جو حروف استعلاء ہیں موٹے الفاظ ان میں سے نہیں ہے، تو اس لیے اس کو باریک اور اللہ کے نام کو موٹا پڑھنا ہے. تو اسی طرح آگے دیکھو پھر ما اشرکنا، تو یہاں پہ بھی حمزہ تین ہو گئے. اس لیے جو ہے دیکھو جب آپ کے پاس کوئی ایسا قرآن ہوگا جس میں دیکھا کہ عربی قرآن ہوتے ہیں اس میں یہ نہیں بھی لگی ہوتی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2 حمزہ اکٹھے ہو جائیں گے 2 الف تو آپ جو ہے نا وہ حمزہ بن جائے گا. اور اسی طرح دیکھو ایک ہی آیت میں کتنی دفعہ وہ رول آتا ہے. پھر آگے ولا آباؤنا، تو یہ کھڑی زبر جو ہے یہ مد اصلی کے قائم مقام ہے کہ جب الف بیفور فتح، واو بیفور دمہ اور یا بیفور کسرہ ہو تو ہم کیا کرتے تھے کہ اس کو 1 الف تک کھینچتے تھے. تو الف بیفور فتح کے قائم مقام کیا ہے؟ الف مکسورہ، یہ کھڑی زبر. تو یا بیفور کسرہ کے جو کھڑی زیر ہوتی ہے، تو کھڑی زبر اور کھڑی زیر جب بھی ہوگی یا الٹی پیش ہوگی تو اس کو اپنے 1 الف تک کھینچنا ہے، بہت زیادہ نہیں، صرف 1. ہاں جی. تو جیسے ولا آباؤنا، ٹھیک ہے نا. ہاں تو آگے دیکھیں ولا حرمنا من شیء، تو یہ دیکھو نون ساکن کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ حروف حلقی نہ ہو، لام اور را نہ ہو تو ہم وہاں اخفا کرتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ ہم نے اخفا کیا. اور آگے جو ہے دوبارہ دیکھو
کذالک کذب الذین من قبلہم، تو دیکھو پچھلا جو ہے من ہم نے کیا اور یہاں پہ تھوڑا موٹا من قبلہم، کیوں کہ جب نون ساکن کے بعد کوئی حروف استعلاء میں سے ہو تو پھر ہم موٹا اخفا کریں گے، اور اگر اس کے بعد کوئی موٹے الفاظ میں سے نہیں ہے تو پھر ہم باریک اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس لیے ہم نے من قبلہم یہاں اس لیے پڑھا، اور آگے اسی طرح ذاقوا بأسنا، یہ ایک ہی لیٹر میں نے بتایا تھا کہ جب حمزہ کے اوپر ساکن ہو تو اس کو جرک کے ساتھ جھٹکے کے ساتھ پڑھتے بأسنا ہے، بأسنا، تو اس طرح پڑھیں گے۔ آگے عندکم، تو دیکھو نون ساکن ہے، بعد میں حروف ہلکی نہیں، یہاں پہ بھی ہم نے جو ہے وہ اخفا کیا۔ آگے میم کے اوپر جب تشدید آ جاتی ہے تو دیکھو اس کو ہم اس کے اندر، کیونکہ جیسے کم من، تو کاف کے بعد میم ساکن ہے اور پھر تشدید ہے، تو جب ایسے تشدید آ جائے تو میم اور جو ساکن لیٹر ہوتا ہے اس کو سکپ کر دیتے ہیں اور اس کو ادغام کرتے ہوئے ساتھ میم کے اوپر جب بھی تشدید ہوگی تو میم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کم من علم، تو اب دیکھو نون ہے نا ساکن، لیکن ہم نے اب یہاں پہ من علم نہیں کہنا، کیوں؟ یہاں پہ اظہار ہے، نون ساکن کے بعد کیا آ گیا؟ عین، تو یہ حروف حلقی میں سے ہے تو اس لیے ہم اظہار کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور آگے جو ہے ان تتبعوا، تو دیکھو یہاں پہ اخفا کیا، آگے پھر الا الظن، الا الظن، تو نون کے اوپر تشدید آ گئی تو اس لیے ہم یہاں پہ جو ہے نون غنہ کہ اپنی ساؤنڈ کو ناک میں لے آئیں گے اور ایک الف تک ہولڈ کریں گے، الا الظن، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھو وَإِنْ أَنْتُمْ، دیکھو پہلے نون ساکن کو ہم نے جلدی سے پڑھا وَإِنْ أَنْتُمْ، تو دوسرے کو اخفا کیا، ہولڈ کیا، اس لیے کہ پہلے نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا اور دوسرے میں حروف حلقی نہیں ہے، لام اور را نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے یہ کیا۔ اور آگے تخرسون، خا بھی موٹا، را بھی موٹا، صاد بھی موٹا، دیکھنا ایک ہوتی ہے اور خا، تو یہ جو ہے را جب اس کے اوپر دمہ یا فتحہ ہو یعنی زبر یا پیش ہو تو پھر موٹا پڑھتے ہیں، اور صاد اور سین ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، صاد موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو ابھی ایک دفعہ اس آیت کو دوبارہ پڑھ لیں۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، کیونکہ یہ پیچھے جو تذکرہ ہو رہا تھا نا کہ انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے شریک بتوں کو بنایا، پھر ان شریکوں کے لیے
جو حصے مقرر کیے کہ صاحبہ کے لیے، بحیرہ کے لیے اور لات منات عزا کے لیے، تو وہ مشرک جو تھے جب ان کو کوئی دلیل نہیں نہ آئی کہ بھئی کیوں یہ شرک کرتے ہیں، کہ ان کے پاس اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ان کو کہو کہ کوئی دلیل لے کے آؤ یا کوئی علم تمہارے پاس ہے یا کوئی وہاں پہ پریزنٹ تھا جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا. تو اب ان کے پاس جب کسی کے دلیل نہیں ہوتی تو وہ پھر ایسی باتیں کرتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں سیقول، عن قریب جو یہ لوگ آپ سے اب کہیں گے، الذین، وہ لوگ اشرکو جو شرک کرتے ہیں، لو شاء، اگر چاہتا، لو شاء اللہ، اگر اللہ پاک چاہتے، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہی ہمارے باپ دادا اور فور فادر ایسے کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہی ہم اپنے اوپر کوئی حرام انلافل چیزیں بناتے اپنے آپ. تو اللہ پر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا ہے تو اسی کا اختیار. دیکھا نا کہ اللہ چاہے تو واقعی نہیں ہو سکتا، کیوں کہ فرشتے دیکھو کچھ بھی نہیں نافرمانی والا کام کر سکتے، لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے، کیونکہ فرشتے کسی نے جنت میں نہیں جانا، جنت تو انسانوں کے لیے ہے نا، تو اسی لیے کہ ہمیں چوائس دی ہے کہ جو رب چاہی زندگی گزارے گا تو پھر وہاں پہ اس کی ڈیزائریبل لائف ہوگی، من چاہی زندگی ہوگی، اور جو یہاں پہ من چاہی گزارے گا تو وہاں رب چاہی ہوگی. تو اس لیے جو ہے وہ ایسی جو بات کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو چوائس دی ہے، اور اس لیے فرمایا علم نجعل لہ عینین، آپ کو دو آنکھیں دی ہیں کہ آپ دیکھ رہو کہ جنہوں نے دنیا کے اندر شرک کیا، کفر کیا، اللہ پاک کی نافرمانی کی، ان کا انجام کتنا برا ہوا، اور جنہوں نے اللہ رب العزت کی فرما برداری کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی اور ایمان لائے، نیک عمال کیے، ان کا انجام کتنا اچھا ہوا. اگر سیر نہیں کر سکتے تو فرمایا ولسان و شفتین، کہ دو ہونٹ اور ایک زبان دی، کہ بتانے والوں نے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم بتائے اور ان کے واقعات، ان کی یہ چیزیں بتائیں، اور وَہَدَيْنَاهُ وَنَجْدَيْنَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں راستے بتا دیے، ہدایت کا بھی اور گمراہی کا بھی. تو یہ ایسی بات نہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسے نہ کرتے، اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے. اور فرمایا كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی، من قبلہم، ان سے پہلوں نے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے. کہ یعنی جو ایسے لوگ ہیں جو شرک کرنے والے، پہلوں نے بھی جو شرک کیا تو پھر عذاب کا مزہ چکھ کر رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، کہ یہ جو جتنے تھے شرک کرنے والے، تو فرمایا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے کہ تو اسے ہمارے سامنے نکالو، کہ لے کے آؤ. تو فرمایا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، اور فرمایا کہ تم ان کو کہہ دو کہ تم محض خیال کے پیچھے چلتے ہو اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو، کہ یعنی ایسے ہی ہاں کہ بغیر کسی کے علم کے. تو اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کا بتاتے ہیں کہ دیکھا وہ سارے ان کے خیالات ہی ہوتے ہیں. دیکھا جو مشرک بندے ہوتے ہیں نا، وہ اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں کہ ذرا سی کسی چیز نے ایسے کر دیا تو وہ کہتے ہیں وہ اس کی وجہ سے مجھے یہ ہو گیا، وہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، فلاں چیز نے تو نہیں ایسے کر دیا. تو یہ ان کی لیے مصیبت ہی رہتی ہے. تو جو موحد بندہ ہوتا ہے، توحید اور رسالت پہ ہوتا ہے، وہ دیکھو کتنا فرم ہوتا ہے، وہ کسی چیز سے گھبراتا نہیں، ڈرتا ہے تو اللہ پاک سے ڈرتا ہے. تو جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے تو ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ پاک سے نہیں ڈرتا پھر اس کو ہر چیز ڈراتی ہے. اب ہماری چوائس ہے کہ اس رب سے ڈریں گے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ استعمال کریں گے، اہل بیت کا، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا رستہ اختیار کریں گے، تو آپ کے لیے کامیابی ہیں، ورنہ یہ جو ہے دنیا میں بھی پریشانی. قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین.
اب دیکھو کہ اللہ پاک کے نام سے فللہ، تو اب ہم نے کیوں باریک پڑھا کہ اللہ کے نام سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ آ گیا، زیر آ گئی، تو اس لیے اس وقت ہم اللہ کے نام سے پہلے زیر آئے گی تو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ دیکھو کتنا ایزی رول ہے کہ اللہ کا نام 1000 ٹائم آنا ہے، اور آپ کو اب رول پتہ چل گیا کہ اس سے پہلے فتحہ یا دمہ ہوگا، یعنی پیش یا زبر ہوگی تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، اور جب کسرہ ہوگا، زیر ہوگی تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے، لائٹ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اس لیے ہم نے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قل، اے میرے محبوب فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْغَالِبَةُ، کہ خدا ہی کی حجت غالب ہے اگر وہ چاہتا، فَلَوْ شَاءَ، پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَهَدَاكُمْ، کہ تم سب کو جو ہے ہدایت دے دیتا، اجمعین، سب کے سب کو ہدایت دے دیتا، کہ جیسے فرشتوں کو ہدایت ہے، لیکن تمہارے لیے اسی لیے یہ ہے امتحان کہ تمہیں جنت میں جاؤ گے اگر نیک اعمال کرو گے، اور اگر برے اعمال کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو ایمان اور اعمال، ایمان جو ہے وہ اتنا ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جو بھی میری امت میں اس حالت میں مرا کہ لا یشرک باللہ شیئا داخل الجنہ، جو بھی میری امت میں سے مرد یا عورت اس ایمان کے ساتھ مرا کہ اس نے کسی چیز کو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا تھا، داخل الجنہ، کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ کوئی ایسا مر گیا کہ یشرک باللہ شیئا، کہ اس نے اللہ پاک کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرایا، داخل النار، تو وہ آگ میں جا کے رہے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو بندہ جہنم میں جائے گا پھر کبھی نکل ہی نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرک اور کافر کے اوپر جنت کو حرام فار ایور کے لیے کیا ہے، تو اس لیے اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پہ دعا مانگا کرے کہ یا اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرما۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی نعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اب دیکھو کہ دعا مانگی سب سے پہلے شرک جو ہے شک سے، جب شک آتا ہے نا کہ اللہ پتہ نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں، یا ایسی بات ہے کہ نہیں، تو پھر شرک کمٹ کرتا ہے بندہ۔ تو دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حکیم ہیں کہ جو چیز وہاں لے کے جاتی ہے اس کا پہلے بتا دیا کہ ایسے دعا مانگو کہ اللہم، یہ دیکھو سارے ہمارے اردو کے یہ الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الشکی، ہم بھی شک کہتے ہیں، شک میں پڑ گیا، وہ شرک ہم بھی شرک کہتے ہیں، شرک و نفاق کہ یعنی ہپوکریسی، منافقت، و شقاق کہ یعنی ضد بازی ہیں، وسوء الاخلاق اور برے اخلاق سے بچا ہیں۔ تو یہ دعا آپ جو ہے نا سارے یاد کر لیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے گا۔ اور باقی بھی اتنی بڑے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گناہ ہیں جو کہ جہنم میں لے جانے والے ہیں، شک، شرک، نفاق، شقاق، سوء الاخلاق، برا اخلاق ہیں، تو دیکھو اللہ تعالیٰ پھر اچھا اخلاق دے دیں گے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے سارا کچھ ملنا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر توفیق کس کی طرف سے ہے؟ اللہ پاک کی۔ اور اس لیے اللہ پاک دیکھو ہر ایک کا علم اور ہر ایک کی جو ہے نا ناز نوز ختم کر دیتے ہیں، فرما کے کیا فرمایا؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تمہارے اوپر اللہ رب العزت کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کبھی کسی ایک کا بھی تزکیہ نہ ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر جب کسی کا تزکیہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت اور فضل سے ہونا ہے تو اسی سے پھر مانگے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اور تمام انسانوں کے لیے مانگے کہ اللہ تعالیٰ یہ، کیونکہ ساری دنیا جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر لوگ قیامت تک آئیں گے ساری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔
فرق صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں نے جنہوں نے ایمان لے آئے وہ امت خاص بن گئے کلمہ گو، لیکن جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا وہ کیا ہے، امت عام ہے۔ اور ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ ہر ایک کے لیے دعا کرنا، اور ہماری جو فکر ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر بن جائے گی نا، پھر سمجھ لو آپ کو کتنا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا درجہ کیوں تھا، اور یہ جو سارے صحابہ کو، تو فرمایا کہ کیونکہ جو فکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ فکر ان کی بن گئی تھی، کیا کہ کس طرح یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں جہنم میں جانے سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ تو ہماری بھی فکر یہی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں اگر فکر محمد سینے میں ہے تو جہاں پہ بھی رہ تم مدینے میں ہے، اگر عشق محمد سینے میں ہے تو جہاں پہ بھی رہ تو مدینے میں ہے، اور اگر فکر محمد سینے میں نہیں تو مدینے میں بھی رہ کے مدینے میں نہیں۔ تو اصل بات فکر کی اور عشق کی ہے، جہاں پہ مرضی ہوں گے اگر وہ دل میں ہے تو پھر ہر جگہ ہی آپ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ قُلْ حَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قل، اے میرے محبوب یعنی فرما دیجئے، حلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہ آپ فرما دیجئے ان سے کہ لے آؤ گواہ، الذین یشہدون، کہ جو گواہی دیں کہ ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو جو پیچھے ذکر ہوا تھا، جو انہوں نے اپنے پاس سے چیزیں بنا لی تھی نا، کہ بھائی صاحبہ بحیرہ اور یہ جو ہے ہمارے منحمد جو ہیں ان کے لیے مجاور جو ہیں آئیڈلز کے، ان کے لیے اور مردوں کے لیے حلال ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، انہوں نے ایسے جو مسائل بنائے تھے اور ایسی مختلف چیزیں۔ تو فرمایا کہ اگر یہ تم ساری جو ہے اس کے اوپر لے کے آؤ کوئی ہے ایسا گواہ، بھائی نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جتنے بھی انبیاء رسول ہوتے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے نا، تو یا فرمایا کہ اگر تمہارے پاس تو کوئی فرشتہ نہیں آیا تو تمہارے پاس کوئی ایسی گواہی ہے تو تم بھی لاؤ۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَإِن شَاهِدُوا، پھر اگر وہ کوئی ایسے گواہ آ جائیں کہ کوئی ایسا ہی بے غیرت ہو، بے حیا ہو کہ وہ گواہی کے لیے ایسے ہی آ جائے، کہ لوگ جھوٹی قسمیں بھی تو کھاتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دیکھا کہ کچہریوں میں کیسے پھرتے ہیں، تو فرمایا کوئی اگر ایسا آ بھی جائے فَلَا تَشْهَدْ، پھر آپ جو ہے ان کے ساتھ ان کی گواہی میں معاہم ان کے اندر اس کو قبول نہ کریں، کہ ایسوں کی کہ جو من گڑت گواہی کرنے والا ہے، ولا تتبع، اور نہ اتباع کریں احواء الذین کذبوا، ایسے لوگوں کے ڈیزائر کی اور ظن کی، الذین کذبوا، کہ وہ جو تکذیب کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات مبارک کو، والذین، اور فرمایا کہ وہ لوگ کون ہیں یہ جو ایسا کرتے ہیں،
والذین اور وہ لوگ ہیں لا یؤمنون بالآخرہ کہ جو ایسا کام تو وہی کر سکتا ہے جس کا آخرت پہ یقین نہیں ہوتا. بھائی جس کو پتہ ہو کہ میں کوئی اللیگل کام کروں گا تو یہ دیکھو ریڈ تھرو لائٹ بھی نہیں جاتا پولیس والا کھڑا ہو, تو جس کا ایمان ہے کہ بھائی ایسے ہوگا مجھے کورٹ میں جانا پڑے گا ہیں, یا جس بندے کو عقل ہوتی ہے کہ میں گھر کا کرایہ نہیں دوں گا تو بھائی اس گھر میں رہ نہیں سکتا, تو اسی طرح جس بندے کے اندر بھی ایمان ہوگا کہ بھائی اگر میں نے کفر کر لیا تو میں تو جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا, تو وہ تو ایسا کام نہیں کرے گا نا. ہم تو ڈرتے ہوئے گھر کا رینٹ لیٹ نہیں کرتے کہ پینلٹی نہ پڑے, تو وہ کون ایسا بے وقوف ہوگا جو اتنا بڑا کام کرے گا. تو فرمایا کہ ان کی نشانی کیا ہے, کیوں یہ ایسے کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اور وہ رب کے ساتھ دوسرے پروردگار کے ساتھ برابر ٹھہراتے. یعدلون کہ دوسروں کو رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے. اب جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں, ربوبیت میں, صفات میں کوئی انسان جو ہے کسی کو شریک ٹھہرائے گا نا, یا اللہ تعالیٰ کی ذات میں کہ ذات میں شریک, کہ اللہ تعالیٰ کے کسی کو کہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے, تو یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک. اللہ تعالیٰ ربوبیت میں کہ بھائی اور بھی کوئی ایسا کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ اس کی تو دیکھو کہ رب ہونے میں اور ہر چیز ہمیں, ہمارا پروردگار ہے نا پالن ہار جسے کہتے ہیں, دیکھو آج ہم سب کی ضروریات وہ پوری کرتا ہے نا. انسان سمجھتا میں کام کرتا ہوں لیکن دیکھا نہیں, اگر چاہتا ہے تو ایکسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتا ہے, کیسا عاجز ہوتا ہے. اور اس سے پہلے تھوڑا اور چلے جائیں تو ابھی وہی بچہ چھوٹا تھا, نہ ہمیں اپنے کپڑے پہننے آتے تھے, نہ کھانے کے لیے مانگنا آتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ ہمیں اپنا بتانا بھی نہیں آتا تھا تو ہمارے ماں باپ کے دل میں محبت ڈال دی. ہم روتے تھے تو وہ چیزوں کا انتظام کر دیتے تھے. تو یہ کون ہے؟ اللہ پاک ہی ایسا کرنے والا ہے. چلو اگر یہاں سے بھی نہیں انسان سمجھتا تو تھوڑا اور پیچھے چلا جائے کہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو کیسا سسٹم اس نے لگایا, کیسا رزق پہنچاتا تھا, کیسے جو ہے اس نے ایسے پیٹ کے اندر منہ کے تھرو بھی نہیں, کیسے نالیوں کے تھرو جو ہے آپ کو کہ کھلاتا پلاتا رہا. تو اس لیے رب اور پروردگار کون ہے؟ اللہ پاک. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ دیا ہے, اور جو کوئی رب کے ساتھ برابر شریک ٹھہرائے گا نا تو اس کے لیے بخشش ہے بھی نہیں. اسی لیے کہ اس لیے کیونکہ وہی لوگ ایسا کام کرتے ہیں جو رب پہ یقین نہیں کرتے. اس لیے کہتے نا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے, بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے, سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. کہ ہم صرف رب کو ایک مان کے, رب کی مان کے چلے گئے تو کیونکہ اس کے برابر کا کوئی نہیں. کوئی ساری دنیا کے اندر کوئی ایسا ہے کہ جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں نے یہ پھل کا ایک سیب ہی بنایا ہے؟ تو بھائی پھر اللہ تعالیٰ کی تو یہ مخلوق ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے, تو ساری دنیا بھی مل کے ایسا نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں کہ ایک جیسی سوئل, ایک جیسا پانی, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پاک 1000 ڈیفرنٹ اس کے اندر سے جو ہے ویجیٹیشن, فروٹ اور کراپس نکالتا ہے, اور ہر ایک جگہ سے آ رہی ہے اور ہر ایک کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے. تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض, ہے کوئی ایسا جو اللہ رب العزت کے علاوہ جس نے تمہارے لیے رزق پیدا کیا ہو؟ تو فرمایا کہ کوئی نہیں نا, کہ کسی نے یہ پیدا کیا ہو. لا الہ الا ہو, کوئی پھر معبود نہیں سوائے اس کے, لا الہ الا ہو, اور کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ. تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم پھر کیوں ادھر ادھر جو ہے تو فکون بھٹکتے رہتے ہو ادھر اور دائیں اور بائیں, کہ سارا کچھ تو عطا کرنے والا اللہ پاک, عطا کرنے والا اللہ پاک, جس کا کھائیے اسی کے گیت گائیے.
تو بھائی آپ کو گھر میں دیکھیں نا، چھوٹی سی بات کہ اگر آپ جو ہے گھر میں کھانا پینا کا انتظام کریں، ابھی کہ یہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، تو بیوی جو ہے وہ کہ جی میرے تو فلاں رشتہ دار دیتے ہیں، تو آپ کا کتنا غصہ آتا ہے۔ تو سوچو ابھی کہ وہ بھی مدد کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو سارا کچھ دینے والا ہے، تو جب اس کا کوئی کسی اور کا نام لگاتا ہے تو اس کو کتنا غصہ آتا ہے، یا اس کے برابر کوئی شریک ٹھہراتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی شریک نہ ٹھہرائے کوئی۔ جو شریک نہیں نہ ٹھہرائے گا اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی بڑا اطمینان اور سکون ڈال دیں گے۔ یہ وعدہ ہے کہ شرک نہیں کیا ہوگا تو بخشش ضرور ہوگی، اور جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس بندے کو جنت کے اندر ضرور بھیجیں گے۔ حضرت یہ دیکھو، اللہ پاک کو ایک ماننا، اور اس میں کتنا ہے کہ اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ بڑے خوش ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک مانتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام ہے نا، میں نے پہلے بھی آپ کو شاید واقعہ سنایا ہوگا، تو جب وہ وہاں کے عزیز بن گئے، بادشاہ بن گئے نا مصر کے، تو پھر کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ تو ہر لمبی سٹوری ہے کہ بھائی اس بادشاہ کو، عزیز کو، اس کی جو ہے تعبیر اس کے خواب کی کہ پہلے 7 سال ایسے بڑے فراوانی کے ہوں گے، پھر 61 سالی کے ہوں گے۔ تو وہ بادشاہ پھر جو خواب آیا تھا اس نے کہا پھر آپ کو ہی اس انتظام کے اوپر جو ہے نا میں مامور کر دیتا ہوں، تو آپ پھر اس کو کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کو انشاءاللہ ہینڈل کروں گا۔ تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ کھانے کو جو غلہ تھا اس کو بوسے کے اندر ہی چھوڑ دیا جس سے خراب نہ ہوا۔ خیر انہوں نے کیا کیا کہ فیملی ممبر کے اوپر حساب سے نا غلہ دینا شروع کر دیا۔ اب جتنے فیملی ممبر ہوتے انہوں نے کہا اس سے زیادہ نہیں دینا، ان کو جو ان کے انتظامیہ کے لوگ تھے ان کو ایک سکیل بتا دیا۔ اب لوگ آتے تھے اس طریقے سے غلہ لے کے جاتے تھے۔ ایک نوجوان آیا، اس نے کہا جی کہ میں نے جو ہے وہ غلہ اور لینا ہے۔ ان کو کہا، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر کوئی اسپیشل کیس ہوتا ہے نا تو پھر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانا پڑتا ہے وہاں سے اپروول لینے کے لیے، اگر وہ اپروول دیں گے تو پھر ہم دیں گے ورنہ ہم نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا کہ مجھے ان سے ملاؤ، میں انہی سے تو ملنا ہے۔ وہ انہوں نے حضرت کے پاس لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے بتایا، آپ نے پوچھا کہ بھئی تمہیں کتنے ممبر ہیں فیملی کے؟ اس نے بتایا، آپ نے فرمایا کہ اتنا انہوں نے تمہیں دے دیا؟ انہوں نے کہا ہاں دے دیا، لیکن مجھے اور چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی فیملی کے ممبرز کے مطابق تو مل گیا ہے، اب اور کیوں چاہیے؟ اس نے کہا کہ اگر میں بتا دوں نا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے ضرور اور دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا بھائی بتاؤ کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں وہی بچہ ہوں جب زلیخا نے آپ کے اوپر بہتان لگایا تھا نا، تو میں وہ بچہ ہوں جس نے جو ہے نا وہاں سے گواہی دی کی تھی آپ کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس کو ساتھ معانقہ کیا اور اس کو لے کے گئے اور کہا کہ اونٹ کو بھر دو جنا غلے سے، اور جو ہے نا دے کے اس کو کہا کہ اس کے گھر بھی چھوڑ کے آؤ اور سواری بھی ساتھ ہی دے دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جب کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، فرمایا کہ یوسف علیہ السلام آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا عرض کیا کہ یا اللہ پاک اس نے میری گواہی دی تھی تو اس لیے میرا جتنا اختیار تھا میرا جی چاہا کہ میں سارے اس کو دے دوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وعزتی وجلالی، اے یوسف مجھے بھی میری عزت اور جلال کی قسم، وارتفاع مقامی، اور مجھے اپنے اونچے مقام کی قسم، جو دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے گا کہ مجھے ایک مانے گا تو سوچ کہ میں اللہ اس کو کتنا عطا کروں گا، کہ جو تو نے تو اپنے اختیار سے دیا، تو جو مجھے ایک مانے گا تو میں اس کو کتنا عطا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو جو ہے وحدانیت اور توحید اور رسالت والا جو ہے وہ عقیدہ عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے رستے پہ قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ آخری زمانہ ہے، اس میں بڑے فتنے اور تفرقات ہونے ہیں۔ اس لیے ہم
اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا نا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کا رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں، تو ہمیشہ یہ مانگے کہ یا اللہ اس تفرقوں کے دور میں بے شمار لوگوں نے راستے نکالے ہیں، لیکن یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا قرآن، یہ وہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، تو اس لیے اس میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتا، اور یہ حدیث مبارک وہ ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے زبان مبارک سے نکلی، تو اس لیے جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو رسی کس کو کہا گیا ہے کہ یہ قرآن اور سنت رسی ہے، کہ یہ راستہ ایک اللہ ایک رسول اور قرآن اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا راستہ یہ ایک ہے، اور اس لیے فرمایا کہ یہ رسی کو مضبوطی سے پڑھتے جاؤ پکڑتے لو اور جنت کے راستے چڑھتے جاؤ۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے راستے پہ قائم اور دائم فرمائے، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں، کوئی چیز نئی انوویٹ کریں گے تو اس کے اندر تو مشکل ہے، لیکن جو اس میں سٹک ہو کے رہے گا اس کو تو الحمدللہ 100% گارنٹی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اس کی پسند کا راستہ ہے، اس کے محبوب کا راستہ ہے، اس پہ قائم رکھے، ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کریں، نہ کہ اپنی مرضی سے چلیں۔ تو بھائی دعا کریں، جن ساتھیوں نے بھی جو اپنی مشکلات بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان سب کی جو ہے ان مشکلات کو دور فرمائے، ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جن کو کوئی جسمانی روحانی بیماری ہے ان کی بیماریوں کو جڑ سے ختم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب العزت ہم نے پیدا ہونے سے لے کر آج تک جتنے گناہ کیے جانتے بوجھتے یا انجانے میں، ہمارے سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف ہی نہ فرما بلکہ نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اے سونے اللہ، ہم سب کو اس قرآن پاک کا پڑھنا جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پڑھنے سننے میں کہنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرما۔ اس قرآن پاک کو ہمیں تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور سونے اللہ، جس طرح تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اسی طرح یا اللہ تو ہمیں سکھا اور ہمیں جو ہے آگے اسی طرح آگے تعلیم اور درس و تدریس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور سونے اللہ تو اس قرآن پاک پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اور سونے اللہ اس پیغام کو ہمیں پوری دنیا تک پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پیارے مولا، اپنی رحمت کرم اور فضل سے یا اللہ اس قرآن پاک کو ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھی ذریعہ ہدایت بنا، اور سونے اللہ قبر میں اس کو ہمارے لیے ذریعہ نور بنا، اور سونے اللہ قیامت کے روز اس کو ہمارے لیے شافی بنا، اور جنت میں اعلیٰ درجات کا ذریعہ بنا۔ اے پیارے مولا، تو اپنی رحمت کرم اور فضل سے جتنے بھی ہمارے بہن بھائی کوئی بیمار ہیں ان سب کی ہر بیماری کو جڑ سے ختم فرما۔ یا اللہ جتنے جادو ٹونے کے ڈسے ہوئے ہیں ان کے یا اللہ جادو ٹونے کو ان کے اوپر سے ختم فرما۔ اے سونے اللہ، جو رقیہ کا پانی ہم تیرے محبوب کے حکم کے مطابق جو آپ نے فرمایا وہ کرتے ہیں، تو سونے اللہ یہ سب پینے والوں کو اس سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور سونے اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما۔ اے پیارے مولا، یہ اتنی دور قریب سے چل کے آتے ہیں، سب کے آنے کو قبول و منظور فرما، اور ان کو اپنا تعلق اپنی محبت نصیب فرما، ہمیں بھی اپنی تعلق اور محبت نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق نصیب فرما، اور جو آپ سے محبت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اس کی محبت نصیب فرما۔ جن کاموں سے آپ کو محبت ہے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پیارے مولا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم تو اپنی اوقات کے مطابق مانگتے ہیں، تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ جو خیریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم سب کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی پناہ نصیب فرما۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم۔ انشاءاللہ